السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 17واں منظر پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ فراز صاحب کے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلانے کی خبر پورے گھر میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تھی۔ ان کی گھر کی ملازمہ شگفتہ نے یہ خبر اڑتی اڑتی سنی تو باقی بہوؤں کو بھی بتا دی۔ ٹی وی لاؤنج میں لوجین اور فائقہ کے علاوہ گھر کی سبھی خواتین موجود تھیں۔ انیکا نے شگفتہ کے ذریعے لوجین کو پیغام بھجوا کر وہیں بلوا لیا۔ فائقہ تو اپنی روٹین کے مطابق 12 بجے سے پہلے اٹھنے کی عادی نہیں تھی، مگر لوجین تو صبح سے جاگ رہی تھی۔ شگفتہ اسے بلا لائی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو انیکا اور عائشہ مل کر بریرہ کے ساتھ ہنس رہی تھیں، جبکہ عائزہ اور امیمہ آپس میں کسی اہم سلسلے پر گفتگو کر رہی تھیں۔ جوں جوں وہ ان کے قریب پہنچ رہی تھی، آوازیں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ انیکا بریرہ کو باتیں لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھو، فرقان تو میرے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ہمارے بچے بھی وقت پر ہو گئے۔ اگر زیان بھائی تم پر توجہ نہیں دیتے تو اس میں کچھ تمہارا بھی قصور ہے۔ تمہیں چاہیے خود پر توجہ دو۔ ہر مرد فرقان جیسا تھوڑی ہوتا ہے کہ میرے جیسی سادہ بیوی سے بھی اتنی محبت کرے۔ مجال ہے جو کسی کو وہ نظر اٹھا کر دیکھ لیں۔ لوجین کے ان کے قریب پہنچتے ہی انیکا نے اسے بھی باتوں میں شریک کر لیا۔ اور نہ کوئی مرد نویان بھائی جیسا شریف ہو سکتا ہے جو لوجین جیسی اکھڑ مزاج بیوی کے ساتھ اتنی تابع داری سے وقت گزارے۔ انیکا مسکراتے ہوئے اسے بھی باتیں لگانے لگی۔ لوجین نے مصنوعی مسکراہٹ میں بات اڑا دی۔ امی جان اور سب مرد حضرات کہاں ہیں؟ اس نے ان سے سوال کیا۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے اسے جواب دینے کو کہا۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے کوئی بہت خاص بات ہو۔ کسی نے جواب نہیں دیا تو لوجین ان کے منہ تکتی رہ گئی۔ پھر انیکا نے اپنا منہ کھولا اور اسٹڈی روم میں ہونے والی گول میز کانفرنس کے متعلق آگاہ کیا۔ خدا جانے اندر تیری ساس سسر سارے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ انیکا نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس بات پر امیمہ نے ٹانگ مار کر اسے ٹوکا۔ انیکا اس پر ہنسنے لگی اور عائشہ کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر پھر سے کہنے لگی، ہاں بھئی، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، مگر میرا بندہ تو میرے سوا کسی کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ اس نے تو کوئی غلط بات سنی تو الٹا بات سنا دینی ہے۔ لوجین انہیں حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ کسی اہم سلسلے پر بات ہو رہی ہے۔ ہم تو خود یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ امیمہ نے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ لوجین نے سر ہلا دیا۔ انیکا نے لوجین کو پھر سے چھیڑا، کہیں وہ تمہاری کسی سے شادی تو نہیں کروانے والے؟ یہ سن کر بریرہ کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں ہو گئی۔ پھر عائشہ بول پڑی، ممی جان اور پاپا جان تو چاہتے ہی نہیں کہ تم یہاں سے جاؤ، پھر اس کے لیے انہیں گھر کے کسی بیٹے سے ہی تمہارا نکاح کروانا پڑے گا۔ عائزہ آپی اس بات پر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لوجین ان کے چہروں کے زاویے دیکھ کر کچھ فکر مند سی ہو گئی۔ انیکا ان سب کو دیکھ کر بے فکری سے طنزیہ کہہ کے لگانے لگی، مجھے تو پھر بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرا بندہ تو مجھ سے بڑا راضی ہے۔ وہ تو اس بات میں بالکل نہیں بولے گا، اور دیکھنا ابھی اٹھ کر باہر آ جائے گا۔ باقیوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے انداز پر سب اسے رشک سے دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ فرقان بھائی تو اس کے علاوہ کسی کو سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ہی بندے ہیں جو ہر عورت کو دیکھ کر وہیں گر پڑتے ہیں۔ بریرہ نے افسوس سے کہا تھا۔ اس بار لوجین بولی، تم فکر مت کرو، اگر یہ بات ہے بھی تو میں خود ہی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں، پھر وہ چاہے فرقان بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے آخری جملہ انیکا کو چھیڑنے کے لیے مسکرا کر ادا کیا تھا۔ اس پر انیکا کے چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی اور وہ یوں اچھل پڑی گویا اس کی دم پر پاؤں آ گیا ہو، مگر اس نے خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کی تو تم بالکل فکر نہ کرو، کیونکہ وہ تو خود بھی ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تم ان کے ٹائپ کی ہی نہیں ہو۔ انہیں میرے جیسی لڑکیاں پسند ہیں، خوش مزاج، ہنسنے کھیلنے والی، زندہ دل اور نسوانیت سے بھرپور۔ تم جیسی موڈی، خوش مزاج اور نخریلی بیویاں انہیں بہت بری لگتی ہیں۔ وہ تو نویان کی قسمت پر افسوس کیا کرتے تھے۔ انیکا کی انا مجروح ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو سب سے زیادہ خوش نصیب اور خوش قسمت ثابت کرتی آئی تھی۔ پھر اب کیسے وہ خود کو کسی کے سامنے کمتر ثابت ہونے دے سکتی تھی؟ لوجین نے اس کی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، وہ بھی میرے ٹائپ کے نہیں ہیں۔ میں تو خود ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتی جو عورتوں کا مذاق اڑانا اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہوں۔
تم بہت خوش قسمت ہو جو ایسے مرد کو بھا گئی ہو۔ بے فکر رہو، وہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ مگر انیکا جو ان سب میں خود کو سب سے امیر، کبیر اور خوش قسمت سمجھتی تھی، اس کی انا کو ابھی مزید تسکین چاہیے تھی۔ ویسے نویان بھائی بیچارے تو بہت ہی سیدھے بندے تھے، جو تم جیسی اتنی نخریلی اور غصے والی لڑکی کے ساتھ گزارا کر لیا، ورنہ ہر مرد ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی تائید میں امیمہ اور عائشہ بھی بولنے لگی۔ ہاں یہ تو ہے، نویان بھائی تو بس تمہاری تصویر دیکھ کر ہی تمہارے ایسے دیوانے ہوئے کہ اس کے بعد انہیں کوئی اچھی ہی نہ لگی۔ ہر وقت وہ تمہاری محبت اور خدمت میں لگے رہتے تھے، ورنہ کون اتنی موڈی بیوی کے ساتھ اتنا عرصہ گزار سکتا ہے۔ ان کی بات پوری ہوئی تو بریرہ اور انیکا بھی بول پڑی۔ ہاں یاد ہے نا، ایک دفعہ غصے میں آ کر تم نے نویان کے ہاتھ پر گولی چلا دی تھی۔ بیچارے نے تب بھی تمہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ کسی کو بھی تمہیں کچھ کہنے نہیں دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سب مل کر آج اسے ایک بری بیوی ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ لوجین دل میں سوچنے لگی کہ وہ انہیں کیوں کر صفائی پیش کرے۔ جب سب اس کو برا ثابت کرنا ہی چاہ رہی ہیں تو وہ کیوں اس کی کسی بات کا یقین کرے گی؟ مگر اسے اس بات کے یاد آتے ہی نویان پر شدید غصہ آنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ زندہ ہو کر اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے سچ میں شوٹ کر دے۔ اس سے اس ایک سال میں پہلی دفعہ نویان کو یاد کر کے اتنا غصہ آیا تھا۔ عجیب ڈرامے باز آدمی تھا، اس کا ایک جھوٹ پکڑا گیا تو وہ ڈرامے بازی کر کے خودکشی کرنے پر آ گیا تھا۔ اسے روکتے روکتے الٹا اس کے ہاتھ سے گولی چل کر دوسرے ہاتھ پر لگ گئی تھی۔ نویان نے یہ بات خود ہی سب کو بتائی تھی، مگر کسی نے یقین کیا تھا یا نہیں، بس سب چپ کر گئے تھے۔ ہاں تو جب سب کو معلوم ہے کہ میں کتنی بری بیوی ثابت ہو سکتی ہوں، تو تم سب اپنے شوہروں کو یاد دلا کر روک سکتی ہو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ لوجین سب کو مسکراتے ہوئے مشورہ دینے لگی۔ اگر انہیں سمجھا بھی لیا جائے تو اگر ابو جان نے فیصلہ کر لیا، پھر کسی بیٹے کو تو مجبوراً ان کی بات ماننی ہی پڑے گی نا۔ بریرہ نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ وضاحت دی۔ عائزہ آپی سب کو فکر مند دیکھ کر کافی محظوظ ہو رہی تھی۔ انیکا کو دیکھ کر البتہ انہیں رشک کا احساس ہوا تھا، وہ سب سے ہٹ کر مطمئن اور پرسکون لگ رہی تھی۔ امیمہ نے پھر سے بات کا سلسلہ جوڑا تھا۔ وہ لوجین سے مخاطب ہوئی۔ تمہاری تو اکثر ہی نویان سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ سبحان اس پر کافی غصہ ہوتے تھے، کہتے تھے یہ دونوں تو بہت ہی لڑتے ہیں۔ حالانکہ ہم بھی لڑتے ہیں، کون میاں بیوی ہیں جو نہیں لڑتے؟ مگر تم تو بات بے بات بھی لڑ پڑتی تھی۔ اگر پاپا جان فیصلہ کر بھی لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی تم سے شادی کے لیے رضامند ہوگا۔ انیکا نے امیمہ کی بات کی تائید میں وہیں سے بات جوڑی۔ ہاں فرقان تو خود مجھے کہتے تھے کہ نویان بہت ہی بیوقوف ہے جو اس کے ساتھ اتنا وقت گزار لیا، ورنہ ہم باقی بھائیوں میں اتنی برداشت نہیں کہ کسی عورت کی اگلی بات سن لیں۔ امیمہ انیکا کی بات سن کر پھر سے بول پڑی۔ ہاں مجھے یاد ہے جب ممی جان نے پہلی بار گھر میں تمہارے لیے فرقان سے بات کی تھی تو اس نے تو تب ہی تم سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تو نویان سے تمہاری شادی پر بھی راضی نہیں تھا۔ یہ تو نویان ہمارا پیارا کزن ہی اتنا پاگل دیوانہ تھا جو تمہاری حمایت میں بولا کرتا تھا، اور تمہاری تصویر دیکھ کر تو وہ مکمل ہی دیوانہ ہو گیا تھا، ورنہ فرقان نے تو یہ شادی بھی نہیں ہونے دینی تھی۔ لوجین ان کی باتیں سن کر بہت ہی نا امیدی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس سے پہلے کس قدر خوش اخلاقی سے گفتگو کیا کرتی تھی، اور اب وہ اسے کمتر ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے انیکا کی عادت کا تو علم تھا، وہ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک غریب گھر سے آئی تھی اور سادہ شکل کی تھی، پھر اس کی شادی ایک حسین مرد سے ہو گئی تو اس کا غرور بنتا ہی تھا، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں اور کامیابیاں ملتے رہنے سے یقین پختہ ہو ہی جاتا ہے، اور بیٹوں کی ماں ہونے کا غرور الگ سے۔ اس کے بعد دبئی میں فرقان کی 10 لاکھ کی تنخواہ والی نوکری نے اسے مزید فخر بخشا تھا۔ وہ کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرتی، اس میں نو دولتیوں والی ساری خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ انیکا سے تو وہ ایسی باتوں کی امید کر سکتی تھی، مگر اسے امیمہ بھابھی سے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی تھی، اور چند لمحے وہاں انجان بنے بیٹھے رہنے کے بعد وہاں سے اٹھ آئی۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد تو وہ بس یہی سوچ سکتی تھی کہ اب مزید اس کا یہاں رکنا ممکن نہیں۔ وہ کافی شکستہ حالت میں بستر پر پڑی کافی دیر خیال آرائی میں مصروف رہی۔
کچھ دیر بعد وہ کوئی فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ سامعین حضرات، میرا ناول جاری ہے اور امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے تبصرہ ضرور کیجیے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔